السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجاہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس پروگرام کے ضمن میں دین اور دنیا کی ہر بھلائی مرحمت فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں سمجھیں، اللہ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم کی معروف کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ان کا ذکر کردہ وہ عنوان ہے جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا اور اس کے تحت کچھ گفتگو بھی کی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ دل کی بیماریاں یا امراض جو کہ اندیکھے انویزیبل، جن کا عام طور پہ احساس نہیں ہوتا اور انسان کو دھیمک کی طرح وہ اس کے اعمال صالحہ کو، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو وہ ختم کرتے اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم بات ہے سمجھ لینے کے لیے کہ انسان کا وہ دل جس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اگر وہ تندرست اور توانا رہے تو بفضل اللہ کے فضل سے انسان کے اعمال بھی ٹھیک اور درست رہیں گے، اور جسمانی انسان کی جو کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک اور درست رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں جو ہیں وہ نہیں گئیں، آنکھوں کی بصارت تو ٹھیک ہے، بصیرت نہیں، حقیقت اصل میں یہ ہے کہ دل اندھے ہو چکے ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي جو سینوں میں موجود ہیں، اور اس طرح کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہرگز نہیں، وہ زنگ ہے کہ جو دلوں پہ چڑھ گیا ہے اور اس نے اس جو دل ہے اس کی کارکردگی کو متاثر کیا ہے، جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ بھی فطرت سے ہٹ گئی ہے، جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے وہ بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دل کی تندرستی، اصلاح اور اس کی شفا کا انتظام فرمایا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی موضوع کے تحت، اسی عنوان کے تحت یہ بات باور کرانا چاہیے ہے کہ فَهَلْ ضَرَرُ الذُّنُوبِ فِي الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ، کہ کیا دل کے اندر جو بیماری ہے وہ انسان کے جسمانی اعتبار سے بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، ایمانی اعتبار سے بھی، اور اعمال اس میں بھی وہ رکھنا ڈالتی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک مثالیں بھی دیں، قرآن حکیم سے دلائل بھی دیے جن کا ہم نے تذکرہ کیا، اور بات یہاں تک تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي، کس چیز نے خَسَفَ بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ، قارون جو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا باغی اور سرکش نافرمان تھا، کس چیز نے اس کو اس سرکشی پہ آمادہ کیا اور پھر اس کے بدلے میں
وہ اپنے مال متاع اور علم اور اپنی جسمانی جتنی بھی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں تھیں سب چیزوں سمیت اللہ نے اس کو سب کے سامنے زمین میں دنسا دیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِن بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی قوم بھی عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اللہ نے ان کو بھیجا اور ایک لمبا عرصہ تک وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت ایمان اور عقیدے کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے ہر اعتبار سے ان کو جھٹلایا اور انہیں پریشان کیا، تو بالآخر انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا کی۔ تو سورہ نوح میں اس سورہ کے آغاز سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہاں سے وارننگ شروع ہوئی اللہ کے پیغمبر کی، اور پھر انہوں نے فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس تک انہوں نے دعوت دی، اور وہ دعوت بھی صرف دن کی روشنی پر مشتمل نہیں بلکہ رات کی اندھیروں میں تنہائیوں میں بھی وہ دعوت جاری رہی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو بلایا ہے دن کے وقت بھی اور رات کو بھی، لیلا قوما ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اس جو کہ میں ان پر مہربان تھا اور انہی کے فائدے کے لیے، انہی کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اتنی میں نے محنت کی، اتنی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے مایوس کیا اور اپنی کانوں میں انگلیاں دے کر وہ مجھ سے بھاگے۔ تو پھر آخر میں پھر فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تو ناظرین، اللہ کی یہ سنت طاہرہ ہے کہ وہ اللہ کا الحاکمین پہلے اپنے بندوں کو زمین میں ہر نعمت اور خوشحالی سے نوازتے ہیں، لیکن جب وہ پھر منعم حقیقی کی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کو وارننگ کے طور پر کچھ ان پر ایسے مسلط کرتے ہیں وبائیں یا سزائیں یا یہ ہے کہ بلائیں آفات کہ جس سے وہ سمجھ جائیں، پھر اللہ ان کو ڈیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر اس استدراج کے بعد جب ایک انتہا ہو جاتی ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، لیکن مہلت کے بعد پھر جب میری گرفت آتی ہے تو پھر اس وقت کوئی بھی مجھ سے انہیں نہ بچا سکتا ہے نہ چھڑا سکتا ہے۔ تو یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس باب میں تفصیل سے قرآن حکیم کی آیات کا استعمال کر کے یہ ہمیں اس بات سے متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے کہ جو لوگ صرف نصوص، صرف وعدے کی نصوص جس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے یا معافی کا ہے یا خوشخبریاں ہیں، اسی جانب ہی ان آیات کو یا انہی احادیث کو سن کر وہ اپنے آپ کو تسلی نہ دے لیں، بلکہ دوسری جانب جو کہ نصوص الوعید ہیں، یعنی ایسی دلائل کہ جس میں اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا، پکڑ کا، اس کی گرفت کا ذکر ہے، تو اس طرف بھی ہم دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ یاسین بِالصَّیحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ۔ اللہ اکبر، کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے صاحب یاسین، سورہ یاسین کے اندر وہ ایک صاحب ایمان توحید پرست شخص جس کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا اور اس نے نذرانہ پیش کیا جب اس نے اللہ کے پیغمبروں کی موافقت کی، تائید کی اور ان کے ساتھ عقیدہ توحید کا نعرہ بلند کیا، تو پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے بھی خلاف ہو گئی، اور پھر اس مرد مومن جو کہ راہ حق کا ایک متلاشی تھا، موحد انسان، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو ذرا سنا دو کہ وہ اصحاب القریہ بستی والے جو تھے ان کا قصہ، کہ انہوں نے کیسے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے جھٹلایا تو اس وقت ایک تیسرا آدمی، پہلے 2 پیغمبر تھے ہادی تھے ان کو ہدایت دینے والے، پھر ایک تیسرا جو اللہ نے ان کی تائید کے لیے مقرر فرمایا، پھر ان تینوں نے رائے حق میں تبلیغ کی، توحید کی، اور تینوں جو تھے وہ تکلیف اور مصائب برداشت کر رہے تھے، ہر طرح کی تکالیف قوم نے دیں۔ پھر اسی بستی میں سے ایک مرد مومن اٹھا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ اے میری قوم میں بھی تم میں سے ایک باشندہ ہوں، یہ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ راہبر و رہنما، یہ آپ کے نجات دہندہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی بات مان لو، کو میرا اللہ نے شرح صدر کیا ہے اور وہ میرا خالق و مالک و رازق ہے، اور ان کو جھٹلاؤ نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو تجھ سے نہ کوئی کسی اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی صلہ مانگتے ہیں، نہ انہیں کوئی اور لالچ اور نمود و نمائش کی ضرورت ہے، وہ صرف آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس مرد مومن کو بھی شہید کر دیا اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی اس نے موافقت کیوں کی ہے۔ تو آخر میں جب انہوں نے اپنی پوری تسلی کر لی اللہ کی نافرمانی میں اور انبیاء کو، پیغمبروں کو جھٹلانے میں، تو قرآن مجید میں اللہ نے اسی سورہ میں ہی آخر میں آ کے ان کا انجام اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی سنت طاہرہ ہے کہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، بس وہ ایک چیخ تھی، ایک دھماکہ سا ہوا اور ایک چیخ کے ساتھ ان کے بدن پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کی کھالیں ادڑ گئیں اس چیخ کے زور سے، وہ ایک دھماکہ ہی تھا جس سے ان کو بجھا کر رکھ دیا، وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا سب کچھ؟ کیا ہم اس قسم کے اقوام کے جو انجام ہوئے اس اللہ کی زمین پر، ان کو سن کر بھی اور سمجھ کر بھی، پڑھ کر بھی، پھر ہم اتنے بے خوف اور بے نڈر ہو جائیں؟ اللہ اکبر! اور اللہ کی پکڑ سے ہم بے خوف ہو جائیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے کہ جو کہ آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم بے خوف نڈر ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم پر ناگہاں پتھروں کی بارش برس پڑے تمہارے اپنے اعمال کی کمائی کے بے موجب، اور پھر تم تہس نہس کر دیے جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ مزید قرآن حکیم سے دلائل دیتے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ کس چیز نے یا کس ذات نے بھیجا بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو جو بڑی ہی قوت اور طاقتور تھی۔ بنی اسرائیل جو تھے اللہ کے بڑے چہیتے، جو دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور وہ انبیاء اور رسل کی کوئی شک نہیں کہ اولاد تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی فضیلت بخشی اہل دنیا پر، انی فضلتکم علی العالمین، لیکن یہ ساری فضیلت، یہ سارا شرف اور مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی پیغمبر کی اولاد بھی ہو یا انبیاء ایک کی نہیں کئی ہزاروں نبیوں کی اولادیں بھی ہوں، جب وہ اللہ کی راہ سے، اللہ کی بات ماننے سے وہ گریز کرنا پہلو تئی برتیں تو بس وہ اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو جاتی۔ تو جس طرح اللہ نے اس قوم کو عروج دیا، عزت، احترام، شرف، کمال، وقار بخشا اپنی زمین پر، اسی طرح ہی یہ اللہ کی نافرمانی کے بدلے ساری قوموں سے بڑھ کر یہ ذلیل و خوار کیے گئے، رسوا کیے گئے، ان پر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ کے غضب پر غضب ان پر ہوا، اللہ کا غصہ ان پر ٹوٹا، اور پھر یہ خنزیر اور بندروں کی شکلیں بھی وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت، یہ بنا دیے گئے، اور دیگر قوموں کے لیے یہ باعث عبرت تھے، یہ سبق تھے۔ تو یہ قوم جو تھی اپنے ان اعمال کی وجہ سے، اعمال شنیعہ کو اللہ کی نافرمانی کی بنا پر،
تو فرمایا کہ وَمَلَّذِي بَعَثَ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اس نام پر ایک پوری سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، سورہ الکہف سے پہلے یہ پوری اس نام قوم کے نام پر سورہ ہے۔ اس میں شروع کے اندر یہ احوال ذکر ہیں کہ اللہ نے ان پر ایک بڑی قوت اور طاقت والی مخلوق بھیجی، کو اللہ کی مخلوق ہے کہ جب اللہ حکم الحاکمین کسی قوم کو ان کی بداعمالیوں کی بنا پر پکڑنا چاہتی ہے تو کوئی ایک صورتیں ہوتی ہیں، اور ان من جملہ صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس زمین پر رہنے والی قوم پر ایک ظالم جابر اور بدکماش جو رعونت والا متکبر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے، جو کہ خون کی ہولی کھیل کر ان کو تہس نہس کر دے اور پھر وہ ختم ہو کر رہ جائیں، پھر یہ ان دوسرے لوگوں کے لیے اس عبرت بن جائیں، پھر ان کے ہوش جب ٹھکانے آئیں تو پھر اللہ ان کے لیے ایک ہادی رہنما اور رہبر بھیجتے ہیں تو جو ان کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، پھر نئے سرے سے۔ تو ان تتولوا، یہ اللہ کی سنت ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم منہ پھیر جاؤ گے رائے حق سے تو اللہ تمہیں بدل دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری طرح تمہاری مانند نہیں ہوں گے، بلکہ ماضی سے سبق سیکھ کر وہ اپنے فیوچر کی اصلاح کریں گے اور حال کو بہتر بنائیں گے، پریزنٹ کو۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں جا بجا یہ سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، 2 بار انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں کئی بار موقع دیا۔ سورہ البقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کا ذکر ہوا ہے، قرآن حکیم میں جا بجا اس قوم کا ذکر ہوا ہے، پھر ان کی سرکشی کا بھی، پھر انبیاء رسول کا آنا، پھر ان کا پھر اصلاح کی طرف آنا کچھ وقت کے لیے، پھر اللہ کی نافرمانی، خاص طور پر جو چیزیں تھیں ان کے اندر جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی تھیں، وہ ایک عقائد کی خرابی تھی، یعنی شرک جو تھا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ دیگر جانوروں کو اور اسی طرح بتوں کو اور دیگر انسانوں کو یہ پوجتے، ان کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ تھا کہ ان کے جو اعمال تھی اس میں اخلاقی برائیاں، جس میں بدکاری اور بد کرداری یہ شامل تھی، تو یہ 2 بڑے جو گناہ تھے جس کی بنا پر اس قوم پر بارہا عذاب آیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی ملت کی اصلاح کے لیے، خاص طور پر عقائد کی اصلاح جب ہوتی ہے تو اعمال کی جو کردار کی اصلاح ہے وہ از خود ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہمارے احوال کی اللہ اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔